پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بندہ بیکار ویلا نکما ہوتا تھا، گھر والے اذیت کے طور پہ اس کو سبق سکھانے کے طور پہ اس کو بکریاں دے دیتے تھے کہ لو بیٹا آج سے تم بکریاں ہی چراؤ۔ کچھ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اگر بکریوں کے بارے میں بولتے ہیں، بکری فارم یا کٹا فارمنگ کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، تو کیا دنیا میں صرف یہی ایک یا دو کاروبار رہ گئے جو کہ ہم نے یہی کرنے ہیں؟ دنیا میں اور بہت سے کام ہیں جس میں کامیابیاں ہیں، ہم وہ کام کریں جس کی بنا پہ آپ کل کو اگر 20,000 نوکری والے دے رہے تھے ایک مہینے کا، تو آپ لاکھ بھی کما سکتے ہیں مہینے میں۔ وہ کسر آپ کی اس سائڈ سے پوری ہوگی اور آپ نیکسٹ ٹائم لاکھوں میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس پروگرام میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گوٹ فارمنگ میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ کچھ لوگ یہ کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کچھ لوگ فائدے کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ شہرت کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو کہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے اور اس کی بنا پہ وہ ایک آدھ بکرا یا وہ رکھ لیتے ہیں، پال لیتے ہیں۔ بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بکریاں پالنا یا یہ کام جو ہے، یہ بیسک کام ہے کیسا۔ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بندہ بیکار ویلا نکما ہوتا تھا، گھر والے اذیت کے طور پہ اس کو سبق سکھانے کے طور پہ اس کو بکریاں دے دیتے تھے کہ لو بیٹا آج سے تم بکریاں ہی چراؤ۔ یوں ہی یہ دور بدلتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ ابھی دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ تقریباً میرے خیال سے 100 میں سے 75 یا 40 پلس جو ہیں وہ یوٹیوب کے جو ہے نا گوٹ فارمنگ کے چینل بنے ہوئے ہیں۔ اپنا کاروبار گھر بیٹھے وہ لوگ کر رہے ہیں، اور ہماری سوچ ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہے کہ اس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بکریاں نقصان کرتی ہیں، بکریاں جو ہے وہ پالنا بہت کوئی مشکل کام ہے۔ میرے خیال سے اتنا مشکل کام اگر ہم نہیں کر سکتے کہ 4 بکریاں رکھ کے اس کی فیزیبلٹی ہم نہیں کر سکتے، اس کی میڈیسن کرنا مشکل کام ہے، اس کو کھانا کھلانا مشکل کام ہے، تو میرے خیال سے دنیا میں مشکل ترین کام جو ہے وہ ہم نے آج تک دیکھے ہی نہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اگر بکریوں کے بارے میں بولتے ہیں، بکری فارم یا کٹا فارمنگ کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، تو کیا دنیا میں صرف یہی ایک یا دو کاروبار رہ گئے جو کہ ہم نے یہی کرنے ہیں؟ دنیا میں اور بہت سے کام ہیں جس میں کامیابیاں ہیں، ہم وہ کام کریں۔ میں ان لوگوں کو صرف ایک بات پریفر کرتا ہوں کہ وہ ہے محنت۔ آپ بکریاں پالیں تب بھی محنت کرنی ہوگی، آپ جہاز اڑا لیں تب بھی محنت کرنی ہے، کیونکہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے محنت سب سے پہلا قدم وہ ضروری ہے ہر کام میں۔ آپ کو بس یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ محنت زیادہ کرنا ہوتی ہے، ایک جگہ پہ جو ہے محنت وہ کم بھی کریں تو پھل اتنا ہی ملتا ہے، جو کہ ایک ہارڈ ورک۔ آج کا دور جو ہے وہ بیسیکلی سمارٹ ورک کا دور ہے، ہارڈ ورکنگ کا دور نہیں رہا۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ایک مزدور کی دہاڑی جو ہے وہی 800-900 پلس ہے، اور وہیں پہ ایک مستری کی دہاڑی وہ 1200-1500 کے قریب ہے۔ ایک اندازہ لگائیں، مزدور مستری سے زیادہ محنت کرتا ہے، کیونکہ اس کو 4-5 قسم کے کام ہوتے ہیں، تب جا کے وہ بلڈنگ تیار ہوتی ہے۔ اینٹیں بھی اسی نے پکڑانی ہے، گارا بھی اسی نے تیار کرنا ہے، سیمنٹ وغیرہ بھی اسی نے تیار کرنا ہے، پہنچانا بھی اسی نے ہے۔ اور مستری صرف ایک کام کرتا ہے کہ وہ اینٹیں پکڑ کے اپنی ترتیب سے، اپنے ذہن کے حساب سے وہ جوڑتا چلا جاتا ہے، جس سے دیوار تیار ہوتی ہے اور مکان تیار ہو جاتا ہے۔ صرف اور صرف یہ ایک کام ہے، سمارٹ ورکنگ کا آج دور ہے۔ ہم لوگ آج بھی وہی محنت، وہی خون پسینے کی رونا جو ہے وہی ہم رو رہے ہیں، خون پسینہ جو آئے گا وہی محنت ہے۔ اگر گھر میں بیٹھے دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اے سی میں کام کرتے ہیں، وہ محنت نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انسان کی سوچ ہے اور انسان کی اپنی
محنت پہ سارا ڈیپینڈ ہے. محنت کرے گا تو اس کو پھل بھی اتنا، جتنی محنت اتنا پھل. اور آج کے دور میں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم محنت زیادہ اجرت، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی، کیونکہ میرے خیال سے جتنے بھی، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تب بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھے لکھے، انگوٹھا چھاپ ہے، تب بھی یہ آپ کام کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اس سے زیادہ آپ کو کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی کمپنی میں کسی بھی جگہ پہ جا کے نوکری کرتے ہیں تو کم سے کم آپ سے وہ میٹرک کی تعلیم لازمی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے. اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے تب آپ کو رکھیں گے، اگر آپ نہیں پڑھے لکھے تو آپ کو نہیں رکھیں گے. اور اس کی بنا پہ بھی وہ آپ کو ایک بیسک پے پہ، کہ اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے آپ کو، اگر آپ کو دل کرتا ہے تو آپ آ جاؤ، اگر آپ کو دل نہیں کرتا تو بے شک آپ نہ ہو، میں کسی اور کو ہائر کر لوں گا. مقصد آپ کو نوکر غلامی، ایک ذہن آپ کا سیٹ کرنا کہ آپ کو اتنا ملے گا. اسی بنا پہ آپ اگر کام کرتے ہیں تو آپ کو کم، خیر شروعات میں 2-4 مہینے 5 مہینے سال آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور اس کے بعد آپ کا ایک ایسٹس تیار ہو جائے گا، امپائر کھڑا ہو جائے گا، جس کی بنا پہ آپ کل کو اگر 20,000 نوکری والے دے رہے تھے ایک مہینے کا، تو آپ لاکھ بھی کما سکتے ہیں مہینے میں. وہ کسر آپ کی اس سائڈ سے پوری ہوگی اور آپ نیکسٹ ٹائم لاکھوں میں بات کریں گے، نہ کہ ہزاروں میں. سو میرے بھائی، میرا مقصد آپ کو صرف اور صرف موٹیویٹ کرنا ہے، آپ لوگوں کو اس بزنس کے بارے میں آگاہی دینا ہے کہ آیا کہ اس اگر نفع اور نقصان کے بارے میں سوچتے رہیں گے، صرف اور صرف کام نہیں کریں گے، تو میرے بھائی آپ سراسر نفع میں نہیں، بالکل نقصان میں ہیں. نقصان آپ کو لازمی ہوگا، یہ مجھ سے آپ لکھوا لیں. اگر آپ وہ کام سوچ کے آپ پہلا سٹیپ اٹھا کے آگے کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا کامیابی آپ کے قدم انشاءاللہ ایک دن ضرور چومے گی. محنت تو اللہ پاک نے بھی کبھی کسی کی نہیں رکھی. تو آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اپنے فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اس کا پھل بھی ضرور دیں گے. تو میرے خیال سے آپ میری ان باتوں سے آپ کا تھوڑا بہت مائنڈ جو لازمی فریش ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ اگر آپ نے ابھی تک اس کام کے بارے میں یا اس کے بارے میں نہیں سوچا، تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لازمی سوچیں. آج سوچ کے آپ پہلا سٹیپ ضرور اٹھائیں. انشاءاللہ آپ کا یہ والا فیصلہ آپ کو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کسی موڑ پہ آ کے آپ کو فائدہ ضرور دے گا. تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم.